حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت تھا تو ایک سید تھے، سید، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، بڑے پریشان تھے، پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں تھا، ضرورت تھی، ضرورت مند تھے۔ اب صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ تو لے نہیں سکتے کیونکہ سید کو یہ جائز نہیں، تو ایک دن درود پڑھتے ہوئے سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ جب درود پڑھتے ہوئے سوئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب بندہ درود پڑھتے ہوئے سوتا ہے تو پھر خواب میں مصطفیٰ کریم تشریف لاتا ہے۔ جب فلمیں دیکھتے ہوئے آنکھ لگے تو پھر مصطفیٰ کریم تشریف ہے، پھر شیطان ہی آمدہ ہے، پھر شیطان ہی آمدہ ہے۔ گانے سنتے ہوئے سوئیں گے تو پھر شیطان ہی آئے گا بھائی، اور اگر قرآن پڑھتے ہوئے سوئیں گے، درود پڑھتے ہوئے سوئیں گے تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ تو میرے آقا تشریف لے آئے۔ جب میرے آقا آئے تو میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو وہ جو سید تھے انہوں نے اپنا استغاثہ پیش کیا، عرضی پیش کی، یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، 4 بیٹیاں ہیں، پاس چیز کوئی نہیں، ان کی شادی کی فکر ہے مجھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا جا عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلا جا، وہ بڑا صالح انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، ایک دن میں قرآن کے 10 پارے پڑھ دیتا ہے، ایک دن میں 10,000 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام پڑھ دیتا ہے، اس کے پاس چلا، بڑا نیک سیرت آدمی، اس کے پاس چلا جا، اور اس کے پاس جانا اور اس کو جا کے کہنا کہ عمر بن عبدالعزیز 2-4 روز پہلے تو نے 3,000 مرتبہ درود میری ذات پہ کم پڑھا تھا، 3,000 مرتبہ درود کم پڑھا تھا، اس کو جا کے کہنا کہ وہ جو تو نے کم پڑھا تھا نا اس کا جرمانہ بنتا ہے 500 دینار، وہ مجھے دے دے، اس سے جا کے 500 دینار لے لینا، تیرا کام بن جائے گا۔ تو وہ جو سید صاحب ہیں وہ چلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچے اور سوچنے لگے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید وہ کوئی درویش ہوگا، کوئی درویش ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا میں نے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کہاں پہ ملیں گے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے حاکم ہیں، وہ تو حاکم ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کہاں پہ ملیں گے؟ بتایا گیا وہاں پہ ملیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب جب پہنچے نا تو جا کے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے کان کے قریب جا کے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک دن میں 10 قرآن کے پارے پڑھتے ہیں اور 10,000 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھوڑے چونکے، کہنے لگے یار یہ تو میرا اور میرے رسول اور میرے رب کا راز ہے، تجھے کس نے بتا دیا؟ اور یہ راز تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں اتنی مرتبہ درود پڑھتا ہوں، تجھے کس نے بتا دیا؟ کہا رازدار نے ہی بتایا ہے، جس کے ساتھ تیرا راز ہے اسی نے بتایا ہے۔ حضور آئے تھے اور حضور نے فرمایا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز 10,000 مرتبہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا، پھر کان کے پاس ہوئے اور کہا کہ 3-4 روز پہلے 3,000 مرتبہ کم پڑھا تھا، درود کم پڑھا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر دیکھا، کہا یار تو مجھے پریشان کر رہا، یہ بھی کسی کو نہیں پتا، تجھے کیسے پتا ہوا؟ کہا مجھے حضور کی ذات نے بتایا، اور ساتھ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو 3,000 مرتبہ تم نے درود کم پڑھا ہے نا، 500 دینار اس کا جرمانہ بنتا ہے، وہ جرمانہ مجھے دے دے، وہ جرمانہ مجھے دے دے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ اکبر، ایک ستون کے ساتھ آپ نے ایک ستون کو پکڑا اور پکڑ کے رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، اللہ اکبر، زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے یار میں درود پڑھتا تھا، مجھے نہیں خبر تھی کہ میرا درود حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتا یا پھر نہیں ہوتا، لیکن تیری اس بات نے یہ بات واضح کرتی ہے کہ میرا ایک ایک لفظ کہا ہوا حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ میرے ہونٹ کہاں اور ان ہونٹوں سے نکلنے والے جملے حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو اس سے بڑی بات کون سی ہے یار، اس سے بڑی بات کون سی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہاتھ کو پکڑا، کمرے میں لے گئے۔ جب کمرے میں گئے نا تو سید صاحب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، وہاں پہ جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے جبے کو اتارا اور میں اور بھی پریشان ہو گیا،
اپنی دستار کو اتارا، میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ اور کس وجہ سے سید صاحب آپ پریشان ہیں؟ کہا اس وجہ سے کہ وہ جبہ جو خوبصورت تھا جب اتارا گیا تو اندر میں جو لباس تھا وہ پھٹا پرانا لباس تھا۔ سر سے جب دستار اتاری گئی تو نیچے جو ٹوپی تھی وہ چھال کی ٹوٹی پھوٹی ٹوپی تھی۔ میں نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز یہ کیا حال ہے اور وہ کیا حال تھا؟ کہا وہ جو میں نے جبہ پہنا ہوا تھا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، اگر وہ نہیں پہنتا تو انصاف نہیں کر سکتا، عدل نہیں کر سکتا، لوگ بات کو نہیں مانیں گے۔ یہ دستار نہ پہنوں تو لوگ بات کو نہیں مانیں گے، حاکم جو ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ فرمانے لگے کہ یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جبہ، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دستار، لیکن یہ جو پھٹا پرانا میرا لباس ہے، یہ جو پھٹی پرانی میری ٹوپی ہے، یہ اپنے رب اور رسول کو دکھانے کے لیے، اپنے رب اور رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ پھر ایک چٹائی اٹھائی اور چٹائی کے نیچے سے 500 دینار نکالے اور کہا کہ یہ دینار میں نے رکھے ہوئے تھے کہ میں عمرہ اور حج کو جاؤں گا، رکھے ہوئے تھے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں یہ دینار حضور کے حکم پہ خرچ کروں گا، حضور کے حکم پہ خرچ کروں گا۔ میرے یہ دینار جو ہیں یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے رب کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے وہ سید صاحب جو تھے ان کو وہ دینار دیے، وہ لے کے انہوں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔